بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں۔ بڑا عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ ایک لڑکی آئی، کنیز تھی، اسے دیکھا، اس کو عاشق ہو گیا۔ اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا، تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے، وہ سارے عمل کر سکتا ہے۔ تو چلا گیا، اس تک پہنچ گیا، اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا، تو اس نے نہیں ہوا۔ وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں۔ کہا 40 دن تک سب چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، اللہ کا ذکر، کوئی کام اچھا نہیں کرو۔ کہہ رہا ٹھیک ہے 40 دن بعد آنا۔ گیا، 40 دن نماز نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ انسان دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے۔ واپس گیا اس کے پاس، اس نے بولا 40 دن کوئی اچھا عمل نہ، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے پھر کوئی جادو سے کیا، پھر کچھ نہیں ہوا۔ کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے 40 دن نماز؟ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے۔ کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا؟ کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گر نہ جائے۔ تو جادوگر نے اسے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے۔ خدا اتنا مہربان ہے، خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے، کوئی مشکل سے، کوئی بیماری سے، کوئی پریشانی سے، کسی طریقے سے میرے پاس آئے۔ فضلان محترم، اگر ہم خدا کی طرف نہیں آئے، کیوں؟ یہ اندر کی جنگ ہے، یہ سخت ترین دشمن ہے انسان کے اندر کی چیز ہے۔ اگر میں آج اپنے اندر کے شخص کو کنٹرول نہیں کر پایا تو میں کل امام زمانہ سے رکاب میں ظاہری دشمن سے کیا لڑوں گا؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز جس نے روکا لوگوں کو حضرت مسلم کی مدد کے لیے وہ اپنی خواہشات تھیں، تکبر تھا۔ کوئی کہتا ہم بڑے ہیں، کسی کو جان کا خطرہ تھا، کسی کو سب یہ نفسانی بیماری ہے۔ ورنہ جو خدا نہ خواستہ نقصان ہوا، جنہوں نے کربلا میں اپنے سروں کو گردنیں کٹوایا، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں، انہی کا راستہ زندہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے عزیزان محترم، کہ انسان پہچانے کہ میں کس زمانے میں زندہ ہوں، کس دور میں رہتا ہوں، کون سا زمانہ چل رہا ہے، فتنہ کون سا ہے، مشکلات کون ہے، دشمن کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سادہ لو شیعہ نہیں چاہیے امام کو۔ یہ سادہ شیعہ تو تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے۔ یہ سادہ لو شیعہ کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا امام 1185 سال ہو گئے۔ مجھے آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میرا گھر چل رہا ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بس شب جمعہ مسجد میں آئیں گے، جمعہ پڑھیں گے، خوشی ہوگی، غم ہوگا، ختم۔ امام ہمیں کیا فرق پڑتا ہے امام آئے نہ آئے؟ ہمیں تو مشکل ہوگی ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا، سٹاک کدھر گر گئی، بزنس کیسا خراب ہو گیا، ہمیں تو یہ مشکل ہے۔ ہمیں یہ مشکل کہاں ہے عزیزان محترم؟ اینہ بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے وہ؟ اگر یہ کہاں نہیں نکل رہا تو پھر ساری زندگی امام حسین پہ گریا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسا گریا ہے یہ؟ امام ہمیں دیکھتے ہوں گے یہ رو رہے ہیں، کس پہ رو رہے ہیں؟ کہ امام حسین کو جو ہے وہ پیاسا شہید کر دیا، امام حسین کو تنہا رہ کر شہید کر دیا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اب وقت کے امام کو تنہا نہ رہنے دیں، وہ تنہائی میں رہ رہا ہے۔ گو کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں، علماء بعض لوگ ہیں امام کے ساتھ، رجال الغیب ہیں امام کے ساتھ، مگر امام کا اصل ہدف تو دنیا کی حکومت ہے۔ کیا میرا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم امام کی حکومت میں کوئی جاب کریں یا کوئی بزنس کریں؟ نہیں ٹینشن ہو جائے گی مولانا، ابھی امام آئیں گے،
ابھی تو نیا پریزیڈنٹ نے اتنی سختیاں کر دی ہیں تو امام پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے. امام تو قرآن کی حکومت لے کر آئیں گے, امام تو امام علی کی حکومت لے کر آئیں گے. خود امام علی کی حکومت عدل کی حکومت ہے, قرآن کی حکومت ہے. تو میں آپ تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں ہے عزیزان محترم تیار ہو جائے, کیا مشکل ہے اس میں تیار ہونے میں؟ کسی نے روکا نہیں ہے ہمیں, ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. اگر آج ہم اپنے آپ کو خود نہیں آمادہ کریں گے, مجھے آپ بتائیں, میں جتنی دیر بھی بات کر لوں, جتنا بھی کہہ دوں, جب تک آپ خود نہیں سجدہ میں سر رکھ کر گریا کریں گے, کوئی آپ کو رلا سکتا ہے؟ کوئی آپ کے دل کو خود عشق میں مبتلا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.